سادگی ادب و احترام کے ساتھ میں عرض گزار ہوں عالم نبیل فاضل جلیل ناشر مسلک اعلیٰ حضرت واصف حبیب اللہ عاشق رسول اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی رحمت اللہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کے قلوب کو جلا بخشیں. آئیے اپنے آنے والے مہمان خطیب کا استقبال ذرا نعرہ تکبیر اور رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، اور محفل میں بیٹھ کے داد نہ دینا بھی جرم ہے، پینا ہے گر شراب تو لب کھولیے حضور. اور دیکھیے ہم وہ سنی الحمدللہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہماری عقیدت یہ ہے، ہمارا مزاج یہ ہے، ہمارا لہجہ یہ ہے، ہماری گفتار یہ ہے، ہمارا عشق یہ ہے، ہمارا جنون یہ ہے، ہماری محبت یہ ہے، ہمارا پیار یہ ہے کہ ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا، ہمیں تم قتل کر ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، اگر شان رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو پھر تلوار اٹھ جائے گی، سمجھوتا نہیں ہوگا. تو ذرا محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر. ذرا اور محبت کا، جتنے لوگ حاضر ہیں ہاتھوں کو اٹھا لیں، اور جو لوگ کھڑے ہیں میرے بھائی میں ان سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی بیٹھ جائیں، آگے آ کے بیٹھ جائیں. دیکھیے ہمارے مہمان خطیب کرسی خطابت پر برجمان ہے، تو یقین ان کا خطاب سننا چاہتے ہیں، تو یقین ان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہم اس دیار محبت میں آئے ہیں جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ حاصل ہے فقیری میں تمہیں مسند شاہی، کہتا ہے زمانہ تمہیں محبوب الہی، سلطان تھے سلطان ہو سلطان رہو گے، یہ بزم اسی بات کی دیتی ہے گواہی. تو ذرا محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صدیق اکبر کانفرنس، جشن دستار بندی، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین، والصلاة والسلام علی سید الکونین وعلی آلہ واصحابہ الذین فازوا فی الدارین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صدق اللہ. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی. صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والتسلیم میں ہدیہ درود و سلام دل کی گہرائی کے ساتھ پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر لیں. بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم. بارک سلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا. جس ہستی کے نام پر آپ جمع ہیں
انہی کا نام اس شعر میں ہے۔ جب جب نام آئے تو ثواب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ سبحان اللہ بول دیجیے۔ مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا، نبی کے ساتھ ہے روضہ۔ آگے میں نہیں بولوں گا، عقیدت مند خود بولیں گے۔ مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا، نبی کے ساتھ ہے روضہ۔ پورا مجمع نام لے لیجئے، ہاتھ اٹھا کر بول دیجئے، نبی کے ساتھ ہے روضہ میرے صدیق اکبر کا، رسولوں اور سارے انبیاء کے بعد میں بے شک، رسولوں اور سارے انبیاء کے بعد میں بے شک ہے سب سے مرتبہ اعلیٰ۔ ذرا پوری قوت کے ساتھ بولیے کہ آواز مدینہ تک پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ رسولوں اور سارے انبیاء کے بعد میں بے شک ہے سب سے مرتبہ اعلیٰ میرے صدیق اکبر کا، جو خلفائے محمد مصطفیٰ بننے کی باری تھی، جو خلفائے محمد مصطفیٰ بننے کی باری تھی، تو نمبر پہلا ہی آپ کا آیا میرے صدیق اکبر کا۔ بے شک بے شک، تو سبحان اللہ نمبر سبحان پہلا ہی جو آیا ان کا آیا تھا میرے صدیق اکبر کا، وہ یار غار محبوب خدا ہیں ہر صحابی سے، وہ یار غار محبوب خدا ہیں ہر صحابی سے، مقدر ہے جدا گانا میرے صدیق اکبر کا، بے شک سبحان اللہ۔ مقدر ہے جدا گانا میرے صدیق اکبر کا۔ قرآن جس پیغمبر پہ نازل ہوا ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی پیغمبر پہ قرآن کا ایک پارہ اور نازل ہوتا ہے، 30ویں سے پارے کے بیچ میں ایک پارہ 24واں سا پارہ ہے، اس 24ویں سے پارے کے پہلے صفحے اور پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے عظمت صدیق کو بیان فرمایا ہے۔ اب آپ قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تناظر میں، احادیث طیبہ کی روشنی میں اس ذات گرامی کو یعنی خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الاسلام والمسلمین، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو قرآنی آیات اور احادیث طیبہ کی تناظر میں ذرا دیکھو کہ وہ کون سی ذات ہیں۔ قرآن کریم کے 24ویں کے پہلے صفحے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، 24ویں سے ایک اشارہ بھی ہمیں دیا جا رہا ہے کہ شان ابو بکر صدیق میں 24 رنگ اور 24 نظریات رکھنے والوں کا اللہ 24ویں سے پارے کے پہلے صفحے میں رد کر رہا ہے، اور شان ابو بکر بیان فرما رہا ہے، ارشاد فرماتا ہے رب والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو حق و صداقت لے کر کے آیا اور جس نے حق و صداقت کی تصدیق کی۔ اس کی تفسیر آؤ، سب سے پہلے حضرت علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور علی سے پوچھو، اے علی قرآن کا یہ 24واں سا پارہ، پہلا صفحہ، پہلا رکوع، اس آیت کی تفسیر علی تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں، علی تم بتاؤ والذی جاء بالصدق سے مراد کون ہے اور صدقہ سے مراد کون ہے؟ علی تفسیر کرتے ہیں اور علی کا بیان یہ ہے والذی جاء بالصدق سے مراد کوئی اور نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ ہے، آمنہ کا شہزادہ ہے، عبداللہ کا نور نظر ہے، عبد المطلب کا جگر گوشہ ہے، نبیوں کا سردار حضور احمد مصطفیٰ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صدقہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، واہ کیا کہنے حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والذی جاء بالصدق، جو حق و صداقت لے کر کے آیا، وہ کون ہے حق و صداقت لانے والا؟ تو کہا وہ نبیوں کے سردار حضور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ ہے، اور جب یہ حق و صداقت لے کر کے آئے تو سب سے پہلے کون ایسی ذات تھی جس ذات نے تصدیق کیا؟ تو قرآن کا بیان آیا وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ مدارک شریف جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، صاحب مدارک سے پوچھو ذرا آپ اپنی تفسیر بتاؤ، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، جاء بالصدق سے مراد کون ہے؟ صاحب مدارک کہتے ہیں حضور رحمت عالم ہے، اور صدقہ سے مراد کون ہے؟ صاحب مدارک کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تفسیر کبیر میں چلو، امام رازی سے پوچھو، اے امام رازی ذرا آپ بتاؤ والذی جاء بالصدق سے مراد کون ہے اور صدقہ سے مراد کون ہے؟ امام رازی کہتے ہیں والذی جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ ہے، اور صدقہ سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، سارے مفسرین کہتے ہیں قرآن کے 24ویں کے پہلے صفحے اور پہلے رکوع میں پہلے میں صدیق جاء بالصدق سے رسول اللہ مراد ہے، اور صدقہ سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صدیق اکبر، صدیق اکبر کانفرنس، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کی یہ ایک آیت کریمہ، چند آیت کریمہ کوٹ کروں گا، مجمع کو دیکھ کر پھر انشاءاللہ چند احادیث طیبہ۔ اسی آیت کی تفسیر دیگر مفسرین کرنے کر تقریباً سارے مفسرین نے بتایا جاء بصدق سے مراد رسول اللہ ہے، اور صدقہ سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ پتا چلا اسی صدقہ سے صدیق کو نکالا، اور اسی قرآن سے ثابت کیا کہ صدیق کا خطاب کہیں اور سے نہیں، قرآن کے صدقہ سے صدیق بھی نکل گیا کہ صدیق نے رسول اللہ کے لائے ہوئے پیغام کو سب سے پہلے تصدیق کیا تھا، اس لیے ابو بکر صدیق بنتے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ اور یہ تفسیر حضرت علی نے کی۔ اب حضرت علی پاک کا ایک قول اور سنیے، جو حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان تفریق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے رنگ میں قضیے کو پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کھولتے ہیں اور کہتے ہیں خیر هذه الامہ بعد نبیھا ابو بکر و عمر، اس امت میں نبی کے بعد اگر کوئی سب سے افضل و اعلیٰ ہے تو آج باب العلم، شہر مدینۃ العلم کا جو دروازہ بنا ہے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق، وہ علی یہ بول رہا ہے۔ سنو علی کے چاہنے والوں، سنو علی کے ماننے والوں، سنو علی کے نام پر مر مٹنے والوں، علی نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ علی کہتے ہیں خیر هذه الامہ بعد نبیھا ابو بکر و عمر، نبی کے بعد اس امت میں کوئی بہتر ہے تو وہ ابو بکر و عمر کی ذات ہے۔ بے شک سبحان اللہ بے شک، واہ واہ۔ حق لے کر آئے نبی، قرآن کتاب مبین، اس میں اللہ نے حق بیان فرمایا، اس حق کی تصدیق کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وقت آیا کل نفس ذائقۃ الموت کے تناظر میں ہمارے اور آپ کے سب کے نبی اس عالم ظاہری سے رخصت ہو گئے، مسئلہ سامنے آیا، اب اس حق کے علمبردار اسلام اور مسلمانوں کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا۔ کہاں بیٹھا؟
حضرت سعد ابن عبادہ کے گھر میں بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ حضور تو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، اب حضور کے بعد اسلام کا اور مسلمانوں کا سب سے بڑا والی اور ذمہ دار کون ہوگا، امام کون بنے گا، پیشوا کون بنے گا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کریم کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کرام کی جماعت بیٹھتی ہے۔ جناب سعد بن عبادہ کے گھر میں بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں اور عنوان یہ ہے کہ اسلام کا پیشوا کون ہوگا، اسلام اور مسلمانوں کا ذمہ دار کون ہوگا۔ بڑے بڑے صحابہ کے بیچ میں وہ عنوان چھڑا ہوا ہے۔ ایک انصاری صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے تقریر شروع کر دی، کہا یہ کہ میری رائے تو یہ ہے، میں جو سمجھ رہا ہوں کہ جب مصطفیٰ کسی کو آپ میں سے یعنی مہاجرین میں سے کسی کو عامل مقرر کرتے تھے تو انصار میں سے ایک صحابی کو ساتھ میں لگایا کرتے تھے، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ ایک مہاجر میں سے ہو ایک انصار میں سے ہو اور وہ دونوں مل کر کے اسلام اور مسلمانوں کی ساری ذمہ داریاں ادا کرے۔ ان کی تقریر ختم ہوئی، دوسرے انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہا میری بھی رائے یہی ہے کہ ایک انصار میں سے ہو ایک مہاجرین میں سے ہو اور وہ مسلمانوں کا ذمہ دار بن جائے، اسلام کا ذمہ دار بن جائے، اسلام کا پیشوا بن جائے، اسلام کا رہنما بن جائے اور انہی کے ماتحت سارا نظام چلے۔ وہ جو حق و صداقت رسول اللہ سے سمجھے ہوئے ہیں اب یہ خلفائے راشدین بتاتے چلے جائیں گے، اس کے مطابق عمل کرتے چلے جائیں گے۔ یہاں تک بات ہوئی، دو انصار کی تقریر مکمل ہوئی، اسی درمیان حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا سنو تم سب کی تقریر مکمل ہو گئی، اب میری تقریر سنو۔ کیا تم لوگ یہ جانتے نہیں ہو کہ رسول اللہ مہاجرین میں سے تھے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مہاجرین ہی میں سے کوئی والی و ذمہ دار بنے اور انہی مہاجرین کے معین و مددگار ہم سب بن جائے۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی تقریر مکمل کرتے ہیں اور ابو بکر کا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں سنو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد اسلام اور مسلمانوں کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، یہ ابو بکر صدیق ہی ذمہ دار ہے اور خلیفہ اول ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے بیعت کی، حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کیا، حضرت زید بن حارث نے آپ کی بیعت کے بعد حضرت عمر فاروق نے بیعت کر لیا، دیگر بڑے صحابہ کرام جو تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ جب بیعت سے فارغ ہو گئے تو حضور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر شریف پہ وہی کھڑے ہوتے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے مجمع پہ نظر ڈالتے ہیں کہ کون ہے اور کون نہیں، تو دیکھا مجمع میں ایک صحابی جن کا نام حضرت زبیر ہے وہ موجود نہیں ہے، کہا انہیں بلایا جائے۔ اب حضرت زبیر بلائے جا رہے ہیں، مجمع میں زبیر آ رہے ہیں جو رسول اللہ کی پھوپھی کی صاحبزادے تھے۔ حضرت زبیر مجمع میں تشریف لاتے ہیں، تشریف لانا تھا، ابو بکر کی نظر پڑی، آپ نے کہا اے زبیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم امت کو کمزور نہ ہونے دو گے، اسلام کو کمزور نہ ہونے دو گے، یعنی تم ہمارا ساتھ نبھاؤ گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے کہا اے خلیفۃ الاسلام والمسلمین، زبیر آپ کے سامنے اعلان کرتا ہے اور آپ کی ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے کہ زبیر کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ابو بکر کو جیسے عمر نے خلیفہ مانا ہے ویسے ہی زبیر بھی خلیفہ ماننے کو بے تیار شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ ہے۔ حضرت زبیر نے مانا، ابھی یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ والی کون ہے، اعلان ہو گیا ہے، مجمع پہ نظر ڈالا حضرت ابوبکر صدیق نے تو دیکھا علی موجود نہیں ہے، آپ نے کہا علی بھی بلائے جائے، علی کو بلایا گیا اور جب علی آتے ہیں مجمع میں حضرت ابوبکر صدیق کی نظر پڑی، آپ نے کہا اے علی مجھے امید ہے آپ داماد رسول بھی ہو، حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہو، مجھے امید ہے کہ اسلام کو کمزور نہ ہونے دو گے، آپ میری مدد کرو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ بیان ہوا، علی آگے بڑھے اور زبیر ہی کی طرح حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر علی نے اپنا ہاتھ دیا اور بیعت کرنے کا اعلان فرمایا، اور پھر علی کی زبان کھولتی ہے اور جناب علی نے کہا تھا قد
قدم رسول اللہ قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے رسول اللہ نے آگے بڑھایا ہے، فمن الذی یؤخرک، تو وہ کون ہے جو آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ بے شک سبحان اللہ. اشارہ کیا تھا حضرت علی نے اپنے اس جملے سے اس بات کی طرف، یا رسول اللہ، نبی جب مرض کے عالم میں تھے تو امامت کی باری آئی تو آپ کو ہی رسول اللہ نے بڑھایا، رسول نے منصب امامت کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا تھا۔ اے علی، علی کہہ رہے ہیں ابو بکر سے، جب رسول نے آپ کو منصب امامت پہ بڑھا دیا ہے تو اس سے اشارہ مل گیا کہ نبی کے بعد والی و ذمہ دار کون ہوں گے۔ اے ابو بکر صدیق، فمن الذی یؤخرک، تو کون ہے جو آپ کو پیچھے کرے گا؟ یعنی علی کی زبان تو یہ ہے، علی کے اقوال تو یہ ہے، لیکن علی کے چاہنے والے، علی کے ماننے والے آج ابو بکر و علی کے درمیان قضیہ پلٹنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ علی کے سچے وفادار ہیں تو علی کے اقوال کو پڑھو۔ علی کہہ رہے ہیں خیر حاضر الامہ بعد نبیہا ابو بکر و عمر، نبی کے بعد اس امت کے سب سے بہترین انسان ابو بکر ہے اور عمر ہے۔ علی کی زبان تو یہ ہے قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے آپ کو آگے کیا ہے۔ فمن الذی یؤخرک، تو کون ہے جو آپ کو پیچھے کرے گا؟ آپ ہی کے شہزادے جناب محمد بن حنفیہ ہے، ان کا بیان بخاری شریف میں موجود ہے۔ جناب محمد بن حنفیہ نے اپنے والد گرامی حضرت علی سے کہا، اے علی یہ پاک، ذرا مجھے یہ بتائیے، اے میرے والد گرامی ذرا یہ مسئلہ سمجھائیے، نبی کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ تو حضرت علی کہہ رہے ہیں بیٹا پوچھ رہا ہے، باپ کا بیان سامنے آ رہا ہے، پوچھنے والے محمد بن حنفیہ ہے اور جواب دینے والے رسول اللہ کے وہ سچے اور پکے عقیدت مند اور داماد حضرت علی یہ پاک ہے۔ کہتے ہیں شہزادے کیا پوچھ رہے ہو؟ نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ سنو میں کہتا ہوں ابو بکر، نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے۔ ثم قال، پھر اس کے بعد کہا پھر کون ہے؟ تو علی کی زبان کھولتی ہے اور حضرت علی یہ پاک کہتے ہیں اس کے بعد عمر ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں خشیت ان یقول عثمان، مجھے اندیشہ ہونے لگا کہیں آپ عثمان کا نام نہ لے لے، تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ عمر کے بعد اگر کوئی افضل و اعلیٰ ہے تو آپ ہیں۔ علی نے اس مجمع میں اپنے بیٹے کے سامنے کہا لا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام انسان ہوں، ایک عام مسلمان ہوں۔ حضرت علی پاک نے اپنی عاجزی اور ان کے ساری کا اظہار فرمایا تھا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اس قدر واضح کر دیا، حضرت علی پاک نے ترتیب کو بھی پیش کر دیا کہ کون کس کے بعد افضل و اعلیٰ ہیں۔ قرآن کی آیات اور احادیث طیبہ موجود ہیں۔ یہ ڈائریکٹ ابھی میں حضرت علی کے اقوال اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ امت کو مغالطے میں ڈالا جا رہا ہے، اہل بیت کا نام لے کر، علی پاک کا نام لے کر، اور حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں مخالفت کرنے کی، گستاخی کرنے کی، بدتمیزی کرنے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہے۔ اس لیے امت مسلمہ سے کہتا ہوں آپ قرآن پڑھو اور حدیث طیبہ کا مطالعہ کرو اور قول علی پاک کو دیکھو تو ابو بکر صدیق تمہارے سامنے سورج سے بھی زیادہ روشن نظر آئیں گے کہ نبی کے بعد اگر کوئی سب سے افضل و اعلیٰ ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو منصور بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان دیا، اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ نبی کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ وہ عمر ہے، عمر کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ عثمان ہے، عثمان کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ علی ہے، علی کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ عشرہ مبشرہ ہے، عشرہ مبشرہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ اصحاب بدر ہے، اصحاب بدر کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ اصحاب احد ہے، اور اصحاب احد کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ اصحاب بیعت رضوان ہیں، اور ان کے بعد تمام صحابہ تمام لوگوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ.
जिंदाबाद। अब अबू बकरो अली की मजलिस एक देखना मुख्तसर। मैं ये इसलिए दो नाम पेश कर रहा हूं क्योंकि इन्हीं दो नामों में कजिया लोग पलटने की कोशिश करते हैं। अबू बकरो अली की मजलिस है, सहाबा किराम बैठे हुए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अचानक अली को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। कोई जाहिरी सबब को नहीं देखा तो अली ने पूछा, अबू बकर अचानक क्यों मुस्कुराने लगे हैं आप? तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के इस सवाल पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए अली, मुझे इस वक्त एक बात याद आ गई। रसूलुल्लाह ने जो फरमाया था, कहा वो कौन सी बात है? कहा वो बात ये है कि मेरे आका ने फरमाया था, जन्नत में वही जाएगा जिसे अली इजाजत देंगे, बगैर इजाजत अली के कोई जन्नत में नहीं जाएगा। कहा ये बात याद आ गई तो आपको देखकर मैं मुस्कुराने लगा। तो अली प्यार से कहते हैं, आपको वो बात याद आई तो आप मुस्कुराए, लेकिन मुझे ये बात याद आ गई कि नबी ने कहा था, अली जन्नत की टिकट उसी को देंगे जिसके दिल में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत होगी। जहाँ अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत होगी वही अली की इजाजत होगी, वही हसन की तरफ से सनद होगी, वही हुसैन की तरफ से नजरे करम होगी, वही फातिमा ज़हरा की तरफ से खवातीन कनीज़े फातिमा पर इनाम और इकराम की बारिशें होंगी, जहां अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत होगी। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत सिद्दीक अकबर कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। कुरान के इस टुकड़े के साथ 24वें के बाद अब पीछे पलटिए, 10वें सिपारे में आइए। 10वें सिपारे में जब आएंगे तो कुरान करीम का ये टुकड़ा सामने नजर आएगा। इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि में इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रू सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। मुफस्सिरीन से पूछो, कुरान के 10वें सिपारे का ये टुकड़ा किसकी शान में ये उतरा है, किसकी शान में अल्लाह का ये कलाम नाजिल हुआ है? तो मुफस्सिरीन कहते हैं ये टुकड़ा भी अबू बकर सिद्दीक की शान में है। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह के साथ हिजरत कर रहे हैं, उस मौके पर ये आयत करीमा को अल्लाह नाजिल फरमा रहा है और ये बता रहा है, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह, कि ए मुसलमानों, ए अल्लाह के बंदो, अगर तुम मदद ना करोगे रसूल की तो अल्लाह ताला रसूल और रसूल के सहाबा की मदद कर रहा है। अल्लाह की तरफ से मदद ये होगी, मुस्तफ़ा जान रहमत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, हिजरत का मामला सामने है, सफरे हिजरत में है, गार में जाने का वाक़या आपने सुना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस कलाम में जो मुस्तफा ने कहा है उस कहे हुए को अल्लाह अपना कौल बनाता है और इरशाद फरमाता है, गोया मुस्तफा ने कहा अबू बकर सिद्दीक से, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, खौफ मत कर, मेरे साथ अल्लाह है। जब हुजूर ने ये टुकड़ा पढ़ा और अबू बकर सिद्दीक को सुनाया, अबू बकर सिद्दीक का हुज़्न कम हुआ। आप समझ रहे होंगे अबू बकर को फिक्र थी, शायद अपने बारे में टेंशन में वो मुब्तला थे, कहीं मेरी जान न चली जाए। लेकिन मुझे कहने दो, मुफस्सिरीन कहते हैं अबू बकर को अपनी कोई टेंशन, कोई फिक्र, कोई हुज़्न मलाल न था, बल्कि अबू बकर ने जो कहा था, इन उक़्तल फ़अना रजुलुन वाहिद, अगर मैं कत्ल किया जाऊंगा तो मैं अकेला एक इंसान हूँ, अकेला एक मिंबर हूँ। वइन हलाकत, और या रसूल अल्लाह अगर आप हलाक कर दिए गए तो हलाकतिल उम्मा, तो उम्मत हलाक हो जाएगी।
इस बात की फिक्र में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुब्तला थे। जैसे ही कुरान का ये टुकड़ा पढ़ा गया, पेश किया गया, सुनाया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक की फिक्र कम हो गई, हुस्न मलाल खत्म हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी नारे अल्लाह तकबीर, ताला नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलम आमद आले रसूल, सिद्दीक अकबर कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए तशरीफ रखे, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। कुरान के 24वें का पहले सफ़े का पहली रुकू का वो हिस्सा हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में, 10वें पारे का ये हिस्सा हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में। अब आओ 30वें से पारे में चलो। 30वें से पारे में सूरह वल्लैल का एक टुकड़ा है। रब इरशाद फरमाता है वसयुजन्नबुहल अत्कल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का। अल्लाह उसे जहन्नम से बहुत दूर रखेगा जो अत्का है, सबसे ज्यादा परहेजगार है, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है, और अपना माल दिखावे के लिए नहीं बल्कि पाकी के लिए खर्च करता है। अब देखो 24वें का पहला हिस्सा हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान को वाज़े किया, 10वें का यह हिस्सा हजरत अबू बकर सिद्दीक के मकाम को बयान किया। अब 30वें का यह हिस्सा जो सूरह वल्लैल में है, इसने भी अबू बकर सिद्दीक के मकाम को जिक्र किया कि ये आयत, ये हिस्सा, ये टुकड़ा अल्लाह ने जो नाजिल किया था, मालूम है किस वक्त और क्यों नाजिल किया? जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बेशबहा कीमती दौलत के जरिए खरीद कर इस्लाम के नाम पर आजाद किया और गुलामी की जंजीर को तोड़ा था, तो ताना देने वालों ने, तानो तशनी करने वालों ने कहा लगता है बिलाल का कोई एहसान था, लगता है बिलाल के साथ अबू बकर का कोई मामला था, इसलिए अबू बकर ने ये काम किया है। लेकिन मामला ये ना था, उसको वाज़े किया अल्लाह ने, बयान फरमाया वसयुजन्नबुहल अत्कल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का। अल्लाह उसे जहन्नम से बहुत दूर रखेगा जो सबसे ज्यादा परहेजगार है और अपना माल सफाई सुथराई के लिए खर्च करता है। यानी ये कि आपने जो माल खर्च किया था और हजरत बिलाल को आजाद फरमाया था, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वो दिखावे के लिए ना था बल्कि अल्लाह और रसूल की रजा के लिए किया था। तो 3 कुरान के ये हिस्से, ये खालिस बयान शान अबू बकर सिद्दीक में कुरान नातिक है। जब कुरान शान अबू बकर सिद्दीक को बयान कर रहा है और इस कदर वाज़ेह अल्फाज में, तो अब कुरान मानने वालों को अबू बकर की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। बेशक। लेकिन अगर वो कर रहे हैं, इस तरह की बदतमीजियां उनकी तरफ से हो रही है, तो याद रखिए सूरज पर थूक फेंकने से वहां तक उसका लुआब तो ना पहुंचेगा, खुद उसका चेहरा खराब होगा। बस यही समझ लीजिए, जो लोग अल्लाह वालों की शान में, महबूबों की शान में, सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, बेअदबी और बदतमीजियां कर रहे हैं, उससे सहाबा का मकाम कम तो ना होगा। ऐसे करने वालों का ठिकाना जहन्नम जरूर हो जाए। बेशक बेशक बेशक। और 26वें में अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से सबसे बेहतर परहेजगार जो इंसान है अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल व आला वही है, सबसे बेहतर वही है। अल्लाह ने 26वें में कहा इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, यहाँ भी अत्का है, वसयुजन्नबुहुल अत्का, यहाँ भी अत्का है। मुफस्सिरीन ने दोनों अत्का को जमा कर हासिल कर दिया कि अबू बकर सिद्दीक अंबिया के बाद अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बाइज्जत और मुकर्रम है। अबू बकर से ज्यादा अजमत न किसी की थी
تھی نہ ہے نہ ہوگی. رسول اللہ نے بھی عظمت ابو بکر کو خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے. بے شک سبحان اللہ بے شک. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عظمت ابو بکر صدیق کے پیش نظر میرے آقا مقام دیتے ہیں, ذرا وہ مقام سنیے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو خطبے کے درمیان جناب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت پیش کیا تھا. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب ابی بکر وشکرہ واجب علی کل امتی, یعنی ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا شکریہ ادا کیا جانا میری امت کے ہر فرد پر فرض ہے, ضروری ہے, واجب ہے کہ وہ میرے ابو بکر صدیق سے محبت کرے, ان کا شکریہ ادا کرے. یہ رسول اللہ نے تو یہ مقام دیا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انتا صاحبی فی الغار و صاحبی فی الحوض. مصطفیٰ کی زبان نبوت سے نکلا ہوا جملہ تمام رافضیوں اور خارجیوں کو دولت ہدایت دے رہا ہے. یہ جملہ مصطفیٰ میرے آقا نے کتنا مقام دیا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انتا صاحبی فی الغار و صاحبی فی الحوض. اے ابو بکر تو میرا ساتھی غار میں بھی ہے اور میرا ساتھی تو حوض کوثر پر بھی ہوگا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر سے خطاب کرتے ہوئے انتا عتیق اللہ من النار. اے ابو بکر سنو, میں محمد بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جہنم سے آزاد فرما رکھا ہے. یہ سارے مقام کون دے رہے ہیں؟ بولیے ہمارے اور آپ کے نبی والذی جاء بالصدق, جو حق و صداقت لے کر آئے, وصدق بہ اولئک هم المتقون, اور جنہوں نے اس حق و صداقت کی تصدیق فرمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. بے شک سبحان اللہ سبحان. ارشاد فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد قط, صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں صدیق اکبر کانفرنس کو اور ذات ابو بکر صدیق کو کسی مولوی کے جملے میں نہیں, قرآن کی آیات اور احادیث طیبہ کی روشنی میں ذات ابو بکر دیکھتے چلے جاؤ کتنے ابو بکر چمک رہے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد قط, مجھے پوری دنیا عرب سے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا. ما نفعنی مال ابی بکر, جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے مجھے پہنچایا ہے. یہ رسول اللہ فرماتے ہیں. اور عظمت ابو بکر صدیق آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جب وقت وصال آپ کا آتا ہے تو کسی اور کو نہیں حضرت علی کو بلاتے ہیں. کس کو بلاتے ہیں؟ حضرت علی. وقت وصال قریب آیا, آثار ظاہر ہوئے, آپ سمجھ گئے وقت بہت قریب ہے, حضرت علی کو قریب کیا اور کہا اے علی سنو میری کچھ باتیں یاد رکھو, میرا وقت قریب تر آتا جا رہا ہے, جب میرا وصال ہو تو غسل کوئی اور نہ دے, تم اپنے ان ہاتھوں سے غسل دینا, اس لیے کہ علی تیرا یہ ہاتھ وہ ہے جس ہاتھ سے تو نے رسول اللہ کو غسل دیا تھا. صدیق چاہ رہا ہے کہ جس ہاتھ سے مصطفیٰ کو غسل دیا گیا ہے اسی ہاتھ سے صدیق کو بھی غسل دیا جائے. سبحان اللہ بے شک. یاد رکھنا علی, خوشبو لگانا, کفن پہنانا اور اپنی مرضی سے دفن مت کرنا. میری ناش کو روضہ رسول کے قریب لے جا کر رکھ دینا, میری ناش کو روضہ رسول کے قریب لے جا کر رکھ دینا اور مصطفیٰ سے کہنا اے نبی یار غار, یار مزار بننا چاہتا ہے. سبحان اللہ. غار میں یہ یار تھا یار کے ساتھ, مزار میں بھی یہ یار چاہتا ہے یار کے ساتھ. یا رسول اللہ
اگر آپ کی اجازت ہوگی تو ابو بکر کو یہیں دفن کروں گا، یہ وصیت ابو بکر ہے۔ ورنہ ابو بکر کا دوسرا جملہ یہ ہے، اگر مصطفیٰ کے روضہ انور سے جواب نہ ملے تو جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا سمجھا آپ نے؟ گویا عقیدہ ابو بکر یہ ہے کہ رسول اللہ زندہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور عقیدہ علی یہ ہے کہ مصطفیٰ باحیات ہیں، اور عقیدہ ابو بکر یہ ہے کہ رسول اللہ سنتے ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ علی یہ ہے کہ مصطفیٰ سنتے ہیں، اس لیے روضہ رسول کے قریب رکھ کر کے مصطفیٰ سے کہتے ہیں علی یا رسول اللہ، آپ کا یار آیا ہے، حبیب آیا ہے، کیا حبیب کو اجازت ہے آپ کے روضے اندر میں، روضہ مبارک میں داخل کرنے کی، دفنانے کی؟ تو روضہ مصطفیٰ سے تاریخ شاہد ہے، احادیث طیبہ سورج و چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، بیان آیا ہے مصطفیٰ کی طرف سے، میرے آقا نے اپنے روضے سے جواب دیا ہے، ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے پاس پہنچا دو، محبوب کو محبوب کے پاس پہنچا دو۔ رسول اللہ کے روضے انور سے یہ جواب آیا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ نے اپنے پہلو میں سلایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک اتنا مقام، اس قدر عظمت، اس قدر رفت، اس کے بعد اللہ کے بندے گمراہ ہو رہے ہیں، یہ بھٹک رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی قرآن صحیح سے سمجھانا گیا ہے، قرآن کو صحیح سے پڑھانا گیا ہے، قرآنی مضامین کی جو حقیقت ہے ہم اس سے آشنا نہ ہوئے ہیں، اس لیے یہ میرے حالات ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا عقیدہ، علی نے اپنا عقیدہ واضح کر کے بتایا، سماعت مصطفیٰ کے تعلق سے واضح رہنا کہ مصطفیٰ سنتے ہیں اپنے مزار کے اندر۔ ابو بکر کہتے ہیں مصطفیٰ دیکھتے ہیں اپنے مزار کے اندر سے، اس لیے کہ ابو بکر کی جب ناشے کو رکھا گیا تو مصطفیٰ نے مشاہدہ کیا، میری آواز کو سنا، جب ہی تو مجھے جواب ملا تھا، ادخل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب کے پاس پہنچا دو۔ تو عقیدہ تو اصل یہ ہے، لیکن گمراہ ہونے والے گمراہ ہوتے چلے گئے، قرآن کی روشنی سے دور ہوتے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ آج یہ صدیق اکبر کانفرنس میں شرکت کرنے والے مرد و عورت، بچے، بوڑھے، عالم، غیر عالم، سب کو میں کہتا ہوں، ابو بکر صدیق کے جلسے میں آنے والے، اگر تم نے ابو بکر صدیق کے ایک کردار کو لے لیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر پوری دنیا اسلام ابو بکر کے ایک کردار کو لے لے تو مجھے یقین ہے جوا کی بیماری ختم ہوگی، شراب کی بیماری ختم ہوگی، عیاشیاں ختم ہوگی، مکاریاں ختم ہوں گی، تمام بیماریاں ختم ہو جائے گی، اور جو اسلام رسول اللہ اور صحابہ کے زمانے میں چمک دمک رہا تھا، ایسا ہی اسلام ہمارے بیچ میں روشن و تابناک نظر آئے گا۔ اور وہ کردار ابو بکر صدیق ہے کہ میرے آقا کبھی بھی زبان پر کذب کو جھوٹ نہیں لاتے، سچ ہی بولا کرتے ہیں، اس لیے آپ صدیق اکبر ہیں۔ اگر علماء بھی اور مشائخ بھی، عوام بھی، خواص بھی، ذمہ دار بھی، غیر ذمہ دار بھی، بچہ بھی، جوان بھی، بوڑھا بھی، مرد بھی، عورت بھی، ہر معاشرہ جھوٹ کو چھوڑ دے تو وہ کل سے نمازی بھی بنتا ہوا نظر آئے گا، اور روزہ رکھتا ہوا بھی نظر آئے گا، ہر اعمال خیر کرتا نظر آئے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عظیم الشان پروگرام میں شرکت کرنے والوں، پیغامات تو بہت ہیں، لیکن ایک بنیادی پیغام کہ کذب یعنی کہ جھوٹ کو چھوڑ دیا جائے اور صرف سچ سے اپنا رشتہ مکمل طور پر مضبوطی کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط اگر کر لیتے ہیں تو یقیناً
پھر وہی سربلندی اور سرفرازی ہمارے مقدر میں اللہ تعالیٰ واضح اور ظاہر فرمائے گا. اور جب تک ہم اس عیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی جھوٹ کے ساتھ، ممبر و محراب سے جھوٹ، مسجد سے جھوٹ، مدرسے سے جھوٹ، خانقاہ سے جھوٹ، تمام جگہوں سے اگر جھوٹ کے بازار کو گرم کریں گے تو یاد رکھیے مساجد و مدارس و خانقاہ کے باوجود بھی اسلام کا نظام جتنا صاف اور شفاف دیکھنا چاہیے تھا وہ نظر آپ کو نہیں آئے گا. اسلام کے نظام میں سب سے جو بنیادی نظام ہے، عقائد کے بعد میں اگر چلتے ہو تو وہ بنیادی نظام یہ ہے کہ اسلام سچ ہے اور اسلام سچائی کی دعوت دے رہا ہے کہ سچ بولو اور سچ کے ساتھ ہو جاؤ، نہ جھوٹ بولو اور نہ جھوٹوں کے ساتھ اپنا رشتہ رکھو. یہی شان ابو بکر صدیق سے ایک پیغام آپ کو کانفرنس صدیق اکبر سے ایک غلام آپ کو دے رہا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس پیغام کو قبول فرمائیں گے. بتائیے انشاءاللہ جھوٹ سے رشتہ ختم ہوگا کہ نہیں؟ سچائی کے ساتھ اپنے دامن کو مضبوط کریں گے کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کذب کی راہ میں لانے کی کتنی بڑی کوشش کی ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ جب خود آپ کے والد اس وقت وہ صحابی نہ بنے تھے، لے کر جاتے ہیں بت خانے کی طرف، ابھی کم عمری ہے، بچپنا ہے، بچپنے کے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب ابو قحافہ نے صنم قدے میں کھڑا کیا اور کہا تھا ابو قحافہ نے ہذہ آلہتک السم العلا فاسجد لہا. یہ جملہ تھا باپ کا بیٹے کے لیے. ابو بکر سے کہہ رہے ہیں جناب ابو قحافہ، اے ابو بکر یہ بلند و بالا یہ خدا ہے، اس کے لیے سجدہ کرو. حضرت ابو بکر ابھی بچپنے میں ہیں، باپ یہ جملہ سمجھا کر باہر ہو رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس بت سے، اس پتھر کے مورت سے بچپنے میں عربی فصیح و بلیغ زبان سے خطاب کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا انی جائع فاطعمنی، اے معبود میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ. اگر مجھے کھانا کھلایا تو میں مان جاؤں گا کہ تو معبود ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اس پتھر کے مورت سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا انی عارن فاکسنی، اے بت میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہناؤ. یہ جملہ آیا، ابو بت کی طرف سے کیا جواب ملتا آپ سمجھ سکتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کو جلال آیا، پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اب اس معبود باطل سے حضرت ابو بکر صدیق نے خطاب کیا، اے معبود جو میرے باپ نے تجھ کو معبود بتایا ہے اور اپنے آپ کو تجھے دنیا کے لوگ معبود سمجھ رہے ہیں، بچپنے میں ابو بکر صدیق خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کان الہنا، اگر تو معبود ہے فمنع نفسک، افمنع نفسک، اگر تو معبود ہے تو میں تجھے پتھر مارتا ہوں، اپنے آپ کو تو بچا لے. اگر بچا لے گا تو سمجھوں گا کہ تو معبود ہے. گویا بچپنے میں ابو بکر کی صداقت کا عالم یہ ہے کہ آپ بچپنے میں سمجھ رہے ہیں یہ بتوں سے، یہ پتھروں سے بنے ہوئے معبود، یہ سب معبودان باطلہ ہے، یہ معبود برحق نہیں ہے. اور استدلال کا انداز تو دیکھو، میرے آقا نے استدلال کیا ان کان الہن فمنع نفسک، اگر تو معبود ہے تو اپنے آپ کو روکو. ابو بکر نے پتھر مارا، بت کو چور چور کیا. حضرت ابو بکر صدیق کے والد باہر کھڑے تھے، دوڑ کر آئے اور لے کر گئے اپنے شہزادے کو اپنی اہلیہ کے پاس، یعنی حضرت سلمہ کے پاس، یعنی کہ ام الخیر کے پاس، اور کہا بیٹا نے تو آج کمال ہی کر دیا ہے، اپنے معبود کو مارا ہے. بی بی سلمہ کہتی ہے جو ام الخیر کے لقب سے معروف ہیں، وہ کہتی ہے اس بچے کو کچھ نہ کہو، چونکہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا میں نے اس وقت دیکھا کہ میرے سامنے کوئی نہ تھا، لیکن غیب سے ندا اور آواز آ رہی تھی میرے پاس یہ آواز آ رہی تھی یا امت اللہ علی التحقیق، اے اللہ کے نیک بندی، ابشری بالصدیق، ابشری الذی عتیق، تجھے خوشخبری دی جا رہی ہے، بالولد العتیق، تجھے خوشخبری دی جا رہی ہے اس بچے کے ذریعے جو بچہ کے آزاد ہے، اور اس کا اسم ہو فی السماء صدیق، جس
جس کا نام آسمان میں صدیق ہے، محمد صاحب و رفیق، اور محمد کے یہ صاحب و رفیق بنیں گے اپنے شوہر سے، یعنی ابو بکر سے جناب سلمہ نے، ام الخیر نے کہا بچے سے کچھ مت کہنا، ہم نے بچے کی پیدائش کے وقت عجیب و غریب منظر دیکھا تھا، چنانچہ ابو قحافہ سمجھ گئے کہ میرا بچہ کچھ کرے گا، اور ہوا بھی یہی کہ بچہ آگے ہوتا چلا گیا اور اسلام میں اتنا انقلاب لایا، اسلام کے نظام کو قبول کیا، رسول اللہ کی ذات پر اپنا سودا کیا، اسلام کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خود پڑھا، اور اپنے دور کے بڑے بڑے صحابہ کو اسلام کے کلمے سے آشنا کیا اور صحابی رسول بنانے کا رول ادا کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل مبارک کے ذریعے بہت سارے وہ لوگ جو اسلام قبول نہ کیے تھے، آپ کی خدمتوں کے تناظر میں اسلام کا کلمہ بھی پڑھے، مسلمان بھی بنے اور صحابی رسول بھی بنے۔ سبحان اللہ سبحان انہی اللہ بے شک۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کا یہ نغمہ نازل ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس مقدس جماعت سے یعنی صحابہ سے اللہ راضی ہے، اور یہ صحابہ کی جماعت اللہ سے راضی ہے۔ بے شک سبحان اللہ تو سبحان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی سی عمر میں، بچپنے میں ان حقائق کو سمجھ رہے تھے، اور حقائق کو سمجھنے کے بعد اپنے کنبے خاندان، دوست و احباب کو راہ ہدایت پر لانے کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ بن گئے۔ بے شک بے شک۔ یہی وجہ ہے کہ خود صحابی، آپ کے والد ابو قحافہ وہ صحابی، آپ کے بیٹے عبد الرحمن وہ صحابی، آپ کے پوتے ابو عتیق محمد وہ صحابی، یعنی 4 نسلیں وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان میں کہ 4 نسل صحابی رسول ہے۔ صحابی کا مقام اور مرتبہ عظمت اس قدر ہے کہ دنیا کا کوئی قطب ولی ابدال غوث صحابی کے قدم میں لگے ہوئے گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، یہ مقام دیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، تبلیغ کے مناظر کو دیکھا رسول اللہ کے ساتھ، تقریباً 38 لوگ اس وقت اسلام لا چکے تھے، تو آپ نے گزارش کیا رسول اللہ کیوں نہیں کھل کر اب دعوت و تبلیغ اور نماز وغیرہ کے جو عبادات ہیں یہ کھل کر کیے جائیں، چھپ چھپا کر نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے بار بار کہا تو میرے آقا مان گئے، حرم شریف پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق کا خطبہ شروع ہوا، کفار و مشرکین اس خطبے کو سنتے ہی غیظ و غضب کے عالم میں آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جس طرح چاہا حاوی ہو گئے، زود و کوب کیا، خون سے لہو لہان کیا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کا تعلق قبیلے بنی تمیم سے تھا۔ جب یہ خبر اس قبیلے تک پہنچی تو قبیلے کے جتنے بڑے تھے سب جمع ہوئے اور کہا کہ اگر اس حادثے میں ابو بکر انتقال کریں گے تو ان کے مقابلے میں کفار کا جو لیڈر ہے عتبہ ابن ربیعہ، ہم اس کو قتل کریں گے۔ جب یہ آواز کانوں تک آئی لوگوں میں تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش تھے۔ شام کے وقت میں جب کچھ ہوش میں آئے تو سب سے پہلا جو جملہ حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ میرے آقا کیسے ہیں وہ بتاؤ، بے شک میرے نبی کیسے ہیں وہ بتاؤ۔ جو لوگ عیادت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ہمدردی میں، وہ اس جملے سے بھٹک گئے، جن کی خاطر جن کی وجہ سے مار کھایا ہے، ہوش میں آیا تو اسی کا نام پہلے لے رہا ہے۔ کچھ لوگ اس غصے میں چلے گئے، کچھ لوگوں کا اندازہ یہ ہوا کہ جب بولنے لگے ہیں تو اب زندہ ہو جائیں گے، لوگ چلے گئے، لیکن آپ کی والدہ حضرت سلمہ ام الخیر بے چین تھی کہ ہوش میں آیا ہے، کچھ پانی پی لے کچھ کھا لے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کچھ تیار کر کے لاتی ہے، لیکن کھانے سے منع کر رہے ہیں۔ امی جان سے کہہ رہے
امی جان قسم ہے میں ایک لقمہ بھی نہ کھاؤں گا جب تک کہ میں اپنے حبیب کی زیارت نہ کر لو، جب تک کہ رسول اللہ کو میں دیکھ نہ لو، جب تک کہ مجھے محبوب کی خبر نہ مل جائے۔ کہا پتہ کرو میرے حبیب کے بارے میں رسول اللہ کس پوزیشن میں ہے۔ ماں نے کہا بیٹا کوئی خبر نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضرت عمر فاروق کی بہن ام جمیل ہے، ان سے جا کر معلوم کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا۔ ام جمیل حضرت عمر فاروق کی بہن کے یہاں حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ حضرت سلمہ ام الخیر پہنچتی ہے اور ام جمیل سے معلوم کرتی ہے بتاؤ رسول اللہ کے بارے میں کچھ معلوم ہے۔ ام جمیل تو ایمان لا چکی تھی لیکن وہ بھی ایمان چھپا رہی تھی، سوچی پتہ نہ یہ بھی کوئی جاسوسی کر جائے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کے والدہ سے ایمان چھپایا اور کہا مجھے پتہ نہیں ہے، اگر آپ کہو تو آپ کا بیٹا میں دیکھ لو۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھنے کے لیے ام جمیل پہنچتی ہے اور جا کر کے جیسے ابوبکر صدیق کی حالت دیکھتی ہے زاروں قطار رونے لگتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے ام جمیل مجھے پہلے بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں، اس حادثے میں میرے ساتھ جو ہوا رہنے دو، میرے آقا کی خبر دو، مصطفیٰ کی خبر دو، میرے آقا کس پوزیشن میں ہیں۔ ام جمیل اشارہ کرتی ہے کہ یہ جو سلمہ ہے سن لے گی میرا حشر برو ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اس کے بارے میں ٹینشن نہ دو، سچ سچ بتاؤ۔ ام جمیل کہتی ہے رسول اللہ دار ارقم میں صحابی رسول حضرت ارقم کے یہاں بالکل محفوظ اور صحیح سالم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی والدے سے کہا اب مجھے لے چلو دار ارقم، حضرت ارقم کے یہاں لے کے چلو، جب تک کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں گا نہیں تب تک کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں۔ رات کے حصے میں جب لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بند ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کو ام جمیل ہے آپ کی والدہ حضرت سلمہ ام الخیر ہے لے کر کے چلتی ہے۔ جیسے ہی دار ارقم میں حضرت ابوبکر صدیق کا داخلہ ہوا، جیسے ہی آپ پہنچتے ہیں رسول اللہ نے آپ کو دیکھا، آپ نے رسول اللہ کو دیکھا، دونوں محب و محبوب عاشق و معشوق ایک دوسرے کے دیوانے عقیدت مند حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ سے لپٹ جاتے ہیں اور رسول اللہ ابوبکر سے لپٹ جاتے ہیں اور خوب زاروں کو قطار مصطفیٰ بھی رو رہے ہیں، ابوبکر صدیق بھی رو رہے ہیں۔ بے شک بے شک یہ منظر دیکھا اور اس کے بعد حضور سے جو تسکین کے کلمات دیے گئے ان کلمات کے ذریعے اپنے تمام حزن و ملال کو دور کر دیا آپ نے۔ پھر ماں سے جو وعدہ کیا تھا کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں گا اس کے بعد کھانا پینا چالو کر دوں گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا پینا شروع کیا اور وفا کی راہ میں ضرب المثل بن کر استقامت کی پہاڑ بن کر ایک لمحے کے لیے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل تو سکتا ہے لیکن استقامت ابوبکر صدیق میں رائے کے دانے برابر فرق نہ آیا۔ آپ نے وفا کی انتہا کیا کہ غار ثور کا مقام ہو تو ابوبکر صدیق ہے، سفر ہجرت ہو تو ابوبکر صدیق ہے، جس مقام پر جیسی بھی ضرورت ہو رسول اللہ نے آواز دیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے۔ آپ بے شک سبحان اللہ۔ میں وقت کے پیش نظر دیگر اور بھی جو آپ کے پروگرام کے مدعو حضرات ہیں ان کے بھی مسائل ہوں گے، آپ سماعت کریں گے۔ اپنی ان ساری گفتگو کو بارگاہ رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم میں اور خلفائے راشدین میں بطور نظر و شکر کے پیش کرتا ہوں کہ یہ میرے آقا یہ میرے سرکار قبول فرما لیں اور اس گفتگو کے درمیان کوئی لغزش ہوئی ہو اسے معاف کر دیں اور ہم توبہ کرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اجنبتہ واتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ رب العزت اس پروگرام کو قبول فرمائے اور جس ادارے کی مناسبت سے یہ پروگرام ہے اللہ تعالیٰ ادارہ، منتظمین، بانیان جلسہ، اراکین جلسہ کی پوری کمیٹی، تمام ممبران کو حضرت ابوبکر صدیق کے فیوز و برکات سے سرفراز فرمائیں اور قبولیت کی یقین یہ ہے کہ یہ جلسہ یقیناً حضرت ابوبکر صدیق کے نام پر ہے جو 7ویں پشت میں مرہ بن
کعب پر جا کر رسول اللہ کے شجرہ طیبہ سے ابو بکر صدیق ملتے ہیں اور اسی رسول اللہ کے گھرانے کا چہکتا دمکتا پھول ہمارے اسٹیج پر سید قیصر خالد کی صورت میں سرپرستی کرتی ہوئی یہ ذات نظر آ رہی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ جس جلسے کی سرپرستی اولاد رسول کرے اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرما لیتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وما توفیق